السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 7 سپتمبر 2022. سوالات تو اعلان نہیں کیا گیا، لیکن سوالات بغیر اعلان کے اتنے آ جا رہے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں ان کو نپٹائیں. بہرحال جو سوالات ہو سکیں گے ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پوچھا گیا ہے قرآن صحیح پڑھنے کے بہت کوشش کے باوجود ہماری زبان نہیں پلٹتی، جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم قرآن کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ ہماری نماز نہیں ہوگی اور لوگوں کا کہنا کیسا ہے؟ اگر آپ امام ہیں، کیونکہ لوگوں کو کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ امام ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایسا شخص امامت نہیں کرے. اگر واقعی میں عوام سمجھ رہی ہے پیچھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اگر امام نہیں ہے اپنے ذاتی طور پر ہیں، کوشش جاری رکھیں. اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے اور اس کے باوجود صحیح نہیں ہو پا رہا ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. پوچھا ہے کہ ہمارے کچھ مسئلے ہیں، میں نے ایک صاحب سے دعا کرائی اور وہ دعا قبول ہو گئی، تو کیا میں ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ اچھی بات ہے، شکریہ ادا کر دیتے. پوچھنے کی کیا بات ہے؟ پوچھا ہے کہ میں نے بہت بار آزمایا ہے کہ جب آنکھ پھڑپھڑانے لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اسی طرح جب بلی رونے لگتی ہے تو کچھ ہوتا ہے. اگر یہ سب کچھ غلط ہے تو آزمایا ہوا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بات معقول ہے، غور سے جواب سنیں. بعض باتیں ایسی ہیں کہ عوام ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. مثال کے طور پر ہم کبھی بس کا انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب انتظار کرتے ہیں تو بس نہیں آتی ہے. ویسے بس ہر وقت آتی رہتی ہے. حقیقت کیا ہے کہ آپ جس دن انتظار کر رہے ہیں اس دن آپ کو معلوم ہو، بقیہ ٹائم پر آپ کو صحیح بات معلوم ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ جو کہہ رہے ہیں آنکھ پھڑپھڑانے سے کچھ ہوتا ہے، اگر آنکھ پھڑپھڑانے سے ہوتا ہے تو سب کو ہونا چاہیے. جس کی آنکھ پھڑپھڑائے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. میری آنکھ پھڑپھڑاتی آج تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو کوئی اصول تو ٹھہرا نہیں ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آنکھ پھڑپھڑانے سے ہوا ہے تو اگر یہ واقعی ہے آنکھ پھڑپھڑانے سے ہوتا ہے تو جب پھڑپھڑائے ہمیشہ ہونا چاہیے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 12 آزمایا ہے، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ عقیدے کے کچے ہوتے ہیں، اصل جواب دے رہا ہوں، جو لوگ عقیدے کے کسی معاملے میں کچے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں آزماتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر قبر پہ جائے ہماری مراد پوری نہیں ہوگی، تو آپ کو بغیر قبر پہ جائے آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہی خراب ہے. اور اگر واقعی یہ بات ہے کہ بغیر قبر پہ جائے کسی کی مراد نہیں پوری ہوتی، تو سب کو بغیر قبر پہ جائے کسی کی مراد نہیں پوری ہونی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا، اسی طرح جو بلی رونے کی بات ہے، اب بلی بیچاری، اسے کیا معلوم کہ مجھے کب رونا ہے کب نہیں رونا ہے؟ اس کے رونے سے اگر آپ کے حالات خراب ہوئے ہیں تو سوال یہ، جہاں روئی اور 2-4 گھر ہیں، سب کے ساتھ ایک ساتھ حالات خراب ہو جانے چاہیے؟ یہ سب بدعقیدہ ہے اور شرک ہے. پوچھا ہے کہ کعبے پر پہلی نظر پڑنے کے وقت کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا دعا کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ دعا کا تعلق دل سے ہے. آپ نے دل میں جو ارادہ کیا، کوئی طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگی جائے. دعا کا جو طریقہ ہے وہ وہاں بھی اپلائی کر لیا جائے. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد نبی پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد آپ دعا مانگے اور آخر میں پھر درود پڑھ کر کے اپنی دعا کو ختم کر لیں. یہ دعا کا طریقہ سکھلایا گیا ہے. پوچھا گیا ہے کہ جادو پر ہمارا عقیدہ نہیں تھا، لیکن میرے گھر کے ایک شخص پر جادو ہوا جن کو کھلایا پلایا گیا تھا، جو بعد میں نکلا، تو ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں، جادو پر عقیدہ نہیں تھا یہ تو بات صحیح نہیں ہے. جادو تو ہوتا ہے، قرآن میں ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بخاری کی روایت ہے کہ جادو ہوا.
تو جادو تو ہوتا ہے، انسان کو جادو متاثر کرتا ہے. اب یہ رہا کیسے بچا جائے، تو جادو سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں. روزانہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس صبح شام 2 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرتے رہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ پڑھتے رہیں، جادو کے اثرات نہیں ہوں گے آپ کے اوپر انشاءاللہ. لیکن جن کے اوپر ہو گیا ہے، اگر وہ ان کو پڑھ کر کے کہہ رہے سمجھ رہے جادو ختم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک بچے کو پولیو نہیں ہوا ہے. پولیو جانتے ہیں، جو پیر پتلا ہو جاتا ہے، پولیو نہیں ہوا ہے. لہذا اس کو ڈراپ پلا دیا گیا کہ پولیو سے بچ جائے. ٹھیک ہے، پولیو اپنا ڈراپ کام کرے. پولیو ہو گیا. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیو کا ڈراپ پلا دیا جائے گا تو پولیو ختم ہو جائے گا. اب پولیو نہیں ختم ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر سے بچنے کے پریکاشن بتایا کہ سحر سے کیسے بچا جائے. اب ہو گیا سحر تو اس کا پھر دوسرا علاج ہے. دوسرے علاج میں کیا ہے جو کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. میرے اوپر خود سحر ہے. میں ایک آدمی کے پاس گیا، انہوں نے کہا آپ کے اوپر سحر ہے. ٹھیک ہے، آپ جو کان سے نہیں سنتے سحر ہے. تو ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنا سحر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو دکھلا دیتے ہیں. کون کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایک عالم دین سے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں سن نہیں پا رہا ہوں. انہوں نے لکھ کے بتایا کہ آپ اپنا سحر دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں بیٹھا ہوں ایسے ہی، ہماری بڑی بہن بیٹھے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا آپ اپنی ٹوپی اتاریے. میں نے اتارا. میری ٹوپی ایسے انہوں نے لیا، آسمان میں کیا اور میرا نام زور سے چیخا. اور چیخنے کے بعد پوری ٹوپی پانی سے بھر گئی اور میرے سر پہ مارا. کہ یہ آپ کا سحر ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سحر تو ہے، علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا علاج آپ کو کامیاب نہیں کرے گا، وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. تو ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے وہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جو پانی آپ کو پلایا گیا ہے میں اس کو نکالوں کیسے. وہ پانی نکلے گا، اس کے بعد سحر کا علاج کیا جائے گا، سحر صحیح ہو جائے گا. یہ جو سحر نہیں کامیاب ہوتا لوگوں کو، وہ نکال نہیں پاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سحر ہوا، جو بخاری کی پوری روایت ہے، تو جبریل امین نے کہا کہ آپ پر سحر ہوا ہے. اور سحر جو کیا گیا ہے وہ ایک سوئی ہے، سوئی میں دھاگا وہ ہے، بال ہے، وہ آپ کے سر کا بال ہے جو ایک یہودی آپ کے یہاں کام کرتا تھا وہ لے کے گیا ہے اور اس نے بال پہ گانٹھ ماری ہے اور سوئی میں لپیٹ دیا گیا ہے. پہلے جا کر کے وہ سوئی کو نکالا جائے. تو جو سرحانے جبریل کھڑے تھے، پایتی جو ہے وہ ایک دوسرے فرشتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں میکائیل تھے، جو بھی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ کیسے نکالا جائے، کہاں ہے وہ سوئی، کہاں ہے وہ بال، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں کنواں ہے مدینے کے باہر، وہاں پر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے وہ سوئی دبائی ہوئی ہے. وہ سوئی نکال لیجئے اور نکالنے کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیے اور اس کی گانٹھ کھولتے جائیے بال کی. جب 7 گانٹھ لگی کھل جائے گی، سحر ختم ہو جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہوں نے، اور انہوں نے جا کر کے دیکھا تو بے عین ہی ویسے ہی وہاں پہ وہ ساری چیزیں موجود تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا، بال کھولا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے. کیسے کامیاب ہوا؟ جو کیا گیا تھا وہ نکالا گیا. ہمارے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ ان کو یہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے کہ نکالا کیسے جائے. کیا ہے؟ نکالا کیسے جائے. اب یہ وہ کیسے پانی آیا، یہ سب ہماری سمجھ سے باہر ہے. دیوبند میں ایسے ہی ہوا. انہوں نے کہا آپ کے اوپر سحر ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سحر ابھی اتار دیتا ہوں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتار دیجیے. کیونکہ میں اتنا کم سننے لگا تھا کہ میں جو بولتا تھا میں وہ بھی نہیں سن پاتا تھا. کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو میں لکھتا تھا، وہ لکھ کر ہم کو بات کرتے تھے تو ہم سن پاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں آپ کا سحر. انہوں نے کہا کہ ایک ہانڈی لائیے مٹی کی،
اور اس میں انہوں نے 4-5 طرح کی دال ڈالی. دال ڈالنے کے بعد مجھے پانی میں میرا ہاتھ بھگو دیا اور اللہ معلوم دم کرتے رہے قرآن کریم کی کوئی آیتیں. اس کے بعد انہوں نے پانی نکالا اور وہ جو ہانڈی رکھی تھی یہ ہمارے بڑے والد صاحب معاذ شاہ صاحب کے گھر میں وہ ہانڈی سب کم سے کم 10-20 علماء بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ساتھی بھی تھے کچھ. انہوں نے وہ پانی اٹھا کر کے ہانڈی میں ڈالا اور وہ ہانڈی میں آگ لگ گئی کمرے میں. اب وہ ڈنڈا ایک لیے تھے تو آگ کو اشارہ کرتے تو آگ نیچے ہوچا دی. اب مجھے ڈر لگا کہ گھر ہی پکڑ لے گئے, تو انہوں نے کہا نہیں پکڑے گئے, یہ آگ اصلی ہے ہی نہیں, یہ اگر آپ اس کو چھو بھی لیں گے تو بھی اس کے اندر جلانے کی صلاحیت نہیں, یہ آگ اصلی نہیں, یہ نظر آ رہی ہے آگ ہے, یہ سحر ہے. تو انہوں نے دوبارہ پھر ڈالا پانی, پھر وہ اوپر اٹھی. انہوں نے کہا جب تک یہ اٹھتی رہے گی تب تک سحر جلا نہیں ہے. ایسے 4-5 مرتبہ کیا انہوں نے, بہرحال لمبی چوڑی بات ہے. اور اس کے بعد آخر میں بھائی صاحب وہ دھماکہ ہوا اس ہانڈی کے اندر کہ ایسا لگا کہ بم پھٹ گیا اور پورا گھر جو ہے دھواں دھواں. انہوں نے کہا آپ کا سحر ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرے صاحب کے پاس گئے, تو اس کے بعد گئے وہ ٹوپی والے کے پاس. انہوں نے کہا سحر باقی ہے. کیوں؟ انہوں نے بتا دیا کہ میں اس کا علاج نہیں کر پاؤں گا. تو میں آپ کو ایک آیت بتا دیتا ہوں, آپ اس کو پڑھتے رہیے تو کم رہے گا, تھوڑی سی سماعت ٹھیک رہے گی آپ کی اور آپ کام چلائیں گے اپنا. تو ہم نے کہا کہ بتائیے. تو ہم تو سن ہی نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے سورہ حشر کی آخری آیت پڑھنا شروع کیا. میں سن ہی نہیں پا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ لکھ دیجئے. انہوں نے کہا مجھے لکھنا نہیں آتا اور مجھے سنائی نہیں پڑ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جس نے بتایا ہے تمہارے اوپر سحر اسی سے لکھوا دیتے ہیں. یہ سب میں مسجد میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے ایسے حادثات ہوتے ہیں دنیا میں. انہوں نے کہا کہ میں وہ جس نے مجھے بتایا ہے, وہ جو جن ہمارے اوپر ہے اس نے بتایا ہے, وہ میں آپ کو لکھ دیتا, اسی سے بولتا ہوں لکھ دو. تو ہم نے کہا بابو اسی سے لکھوا دو. یہ سب بھی وہ ہماری آپا کو بول رہا ہے, آپا ہم کو بول رہی ہیں, میں نہیں سن پا رہا ہوں. اس نے کیا کیا بھائی صاحب, ایسے ہی پیپر بغل میں میرے رکھا تھا, کا پیپر اٹھائیے مولانا صاحب, اور ایک دم اس کی آنکھیں سرخ سرخ وہ آدمی کی. میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں, پھر ہم کو آنے لگے کہ مولانا اس کا نام بتا دیجئے, ہم جائیں گے, اس لیے نہیں بتا رہا ہوں. بھائی صاحب اس نے قلم اٹھایا اور پیپر لیا. ہم لوگ لکھتے ہیں تو ہاتھ چلاتے ہیں نا, ہاتھ آگے بڑھتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا, وہ پیپر ایسے ایسے کر رہا تھا. اور اس نے وہ 2 سے 3 سیکنڈ میں سورہ حشر کی تینوں آیت زیر زبر پیش لگا کر کے دے دیا کہ یہ پڑھنا ہے آپ کو. وہ میرے پاس لکھی رکھی ہے. کہا کہ میں یہ وہ جن ہے جس نے لکھا ہے, مجھے نہیں معلوم, آپ اس کو دیکھ لیجئے صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے. وہ بھی غلطی کر سکتا ہے, حالانکہ وہ حافظ ہے, لیکن غلطی کر سکتا ہے, آپ دیکھ لیجئے. میں نے دیکھا تو ایک دم. تو بہرحال سحر ہوتا ہے. اب کامیاب اس وقت ہوتا ہے جس آدمی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ سحر نکال دے. یہاں پر ہمارے عباد الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے والد صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی, ان کے اوپر سحر تھا. ہمارے والد صاحب سحر کو اتارتے تھے اور وہ پہلے نکالتے تھے. تو وہ بیچارے ایک دم جوان, شادی نہیں ہوئی تھی, بہت پریشان تھے. تو والد صاحب نے کہا کہ گئے, کبھی کبھی جاتے تھے گاؤں, وہ گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے جو دادا تھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بہت پریشان ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو والد صاحب نے ان کا سحر اتارا اور ان کو جو سحر کیا تھا, مٹھائی کا لڈو ان کو کھلایا گیا تھا. کم سے کم 10 یا 12 سال پہلے وہ لڈو کھلایا گیا تھا, اور جب والد صاحب نے دم کیا تو پورا لڈو ایسے ہی کھڑا باہر آ گیا, پورا لڈو ایسے گر پڑا, اور وہ ہضم نہیں ہوا تھا لڈو. 12 سال سے ایسے رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جب تک یہ نہیں نکلتا تب تک سحر نہیں جاتا. اس کے بعد انہوں نے کچھ قرآنی آیت ہے تو بتائی, الحمدللہ. میں یہ بتا رہا ہوں سحر ہوتا ہے, تو یہ نہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں, سحر ہوتا ہے. اب بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا, بات بہت لمبی ہو گئی ہے, اس کو جو ہے وہ 20 سے الگ نکال لیجئے گا تاکہ سوال جواب چھوٹا ہو جائے.
اچھا ایسے میں بہت دلچسپی سے سنتے لوگ ہیں مولوی صاحب, اچھا لگتا ہے نا. ہاں کیونکہ ہندوستان کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کہانی پسند ہیں. کیا ہے؟ کہانی پسند ہے. جتنی کہانی آپ سنائیں گے اتنا ان کو اچھا لگے گا. بہرحال پوچھا گیا ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ کس انگلی میں پہننا چاہیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انگوٹھی کسی انگلی میں پہننے سے منع فرمایا ہے, اور مرد اور عورت کا ایک ہی حکم ہے یا الگ الگ ہے. پوری بات سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے. کس میں؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں. ایک آدمی اس کے علاوہ بائیں 2 انگلی کو چھوڑ کر شہادہ اور اس کے بغل, یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مردوں کو ان دونوں انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا گیا ہے. لہذا مردوں کو ان دونوں میں نہیں پہننا چاہیے. اب بتی کتنی تھی انگلی؟ 3 انگلی بچی, ایک انگوٹھا بچا اور ایک یہ انگلی بچی. ایک اس میں پہننا سنت ہے. یہ چھنگلیا جسے کہتے ہیں, اس کے بغل میں پہننا جائز ہے. ان دونوں میں پہننا مکروہ ہے. یہ مردوں کے لیے. عورت جس انگلی میں چاہے پہن لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور جو منع کی بات ہے وہ باقاعدہ حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے. لہذا مردوں کو چاہیے کہ کلمہ شہادت اور اس کے بغل کی انگلی میں نہیں پہننا چاہیے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. پوچھا گیا ہے کہ کیا شوہر وقت ضرورت اپنی بیوی کی خدمت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں کوئی حدیث ہو تو دیکھیں. کر سکنے کی بات یہ ہے کہ منع تو ہے نہیں بیوی کی خدمت کرنا, لیکن کرنا چاہیے یا نہیں یہ اصل بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, اللہ کے اس میں حدیث ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسود سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے جو گھریلو کام ہوتے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعاون کرتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں. لہذا بیوی خاص کر اگر بیمار ہے, ہم لوگوں نے بیویوں کو اس طریقے سے نہ سمجھا, نہ رکھا, نہ ان کو وہ مقام دیا جو اسلام چاہتا ہے. سال میں 30 دن ہوتے ہیں. 30 دن میں اگر وہ ایک دن یہ کہہ دے کہ ہم آج کھانا نہیں پکائیں گے, ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے. سوال یہ ہے, جس نے 29 دن آپ کو کھلایا تھا, آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ایک دن آپ اس کو کھلائیں؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی. یہی لوگ ہیں وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اور ان کو زندگی میں خوب خوشیاں ملتی ہیں. جو لوگ ٹینشن میں بیوی کی طرف سے, یہ انہوں نے الرجال قوامون کے معنی ہی غلط سمجھ رکھا ہے. میں اپنی بات بتاتا ہوں, میری شادی کو 34-35 سال ہو رہے ہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, ہم میاں بیوی آج تک 5 منٹ بھی بات نہیں کرو ایسا ہمارے سامنے نہیں ہوا ہے. 5 گھنٹہ نہیں, 5 منٹ بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا کیا ہم نے بتا دیا ہے کہ تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان ہوں. پہلے دن غلطی تم سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے. غلطی ہو جو سمجھ میں آتا ہے تم بول دو, ہم کو جو سمجھ میں, دونوں کی غلطیاں ہو کے ختم ہو جائے. منہ نہیں پھلانے کا ہے, منہ نہیں پھلانا ہے. اور وہ فارمولے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی آزمائیے. نمبر 1. نمبر 2, جس دن وہ کہتی ہیں ہماری اہلیہ کہ میں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں کھانا نہیں پاؤں, میں کہتا ہوں آپ میری مہمان ہیں, میں نے آپ کو قبول کیا ہے علاوہ نان نفسے کے. بولتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو قبول کیا. مہمان کون ہے؟ وہ باہر سے آنے والی. میزبان کون ہے؟ ہم ہے نا. میزبان کی ذمہ داری ہے کہ مہمان کو کھانا کھلائے. مہمان 3 دن ہوتا ہے, یہ لمبی مہمان ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مہمان یہ بھی ہے, فرق یہ ہے کہ وہ 3 دن مہمان والا آپ کو کچھ بھی نہیں کرتا, ہر وقت آپ کی سیوا لیتا ہے. یہ
لمبی مہمان ہے، آپ کی سیوا کرتے کیونکہ لمبی مہمان بن گئی ہے، لیکن مہمان تو ہے، لہذا اگر ایک دن اس نے نہیں پکایا، ہم یہ کہہ دیں بیوی سے کہ تم نے نہیں پکایا ہے، میری ذمہ داری ہے تم کو کھانا کھلانا۔ پرسوں کی بات ہے، ابھی کل 2 دن پہلے کی بات ہے، ہم یہاں سے جانے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم روٹی نہیں پکا پائے۔ ہم نے کہا اہلاً و سہلاً، ہم روٹی لے کر آ رہے ہیں۔ ہم یہاں سے روٹی لے کے چلے گئے۔ ایسے کریں گے، خوب مزے کریں گے بیوی کے ساتھ، اور اگر نخرے دکھلائیں گے تو وہ ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہے۔ کیسے پیدا ہے؟ ٹیڑھی۔ ٹیڑھی کا کام کیا ہے؟ ٹیڑھا پن دکھلانا۔ عیب نہیں ہے یہ عیب، یہ بھی سمجھ لیں، یہ ٹیڑھا پن عورت کا عیب نہیں ہے۔ یہ پیچھے آپ محراب دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے؟ ٹیڑھی ہے۔ اگر اس کو ہم سیدھی بنوا دیتے تب زیادہ اچھی لگتی یا ٹیڑھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے؟ ہر ٹیڑھا برا نہیں ہوتا، اور ہر سیدھا اچھا نہیں ہوتا۔ ہر سیدھا اچھا نہیں ہوتا، اور ہر ٹیڑھا برا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر یہ ٹیڑھا بنایا ہے تو اللہ کے کام میں کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ آپ نے کوئی بھی آپ کی جو کاریگری ہے اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ٹیڑھا بنایا ہے۔ ٹیڑھے میں ہی ہوشیار مرد وہ جو ہے جو ٹیڑھے میں کیا کر لے؟ فائدہ کر لے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور بولو ڈاکٹر صاحب پسلی ٹیڑھی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، پسلی سیدھی کر دو تو اندر جو پارٹ لگے ان کو آرام ہو جائے گا، آرام ہو جائے گا۔ آپ کو 4 آدمی اٹھا لیں گے جس دن ڈاکٹر صاحب اس کو سیدھی کر دیں گے۔ لہذا یہ جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں، سنت سمجھ کر کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دے گا۔ پوچھا گیا مطلب کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اس شہر کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے؟ ایک دم غلط ہے، کوئی حدیث نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں ہو تو بتا دیجیے گا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی کے توبہ کرنے سے، اس میں تو بعض لوگ کہتے ہیں مشرق اور مغرب میں جتنے مردے ہیں، اگر ایک نوجوان توبہ کیا تو مشرق سے مغرب تک سب کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو کبھی عذاب ہی نہیں قائم ہوگا۔ مشرق سے مغرب تک کوئی نہ کوئی تو توبہ ڈیلی کر ہی رہا ہوگا نا، کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ بہترین آئیڈیا ہے، ایک کو پکڑ لو کہ بھیا روزانہ توبہ کیا کر یار، کم سے کم مردے تو محفوظ رہیں گے۔ ایسی باتیں چھوڑتے ہیں، ایسا چھوڑنے بھی ہمیں ایسا چھوڑو کچھ پکڑ ملے نا، ایسا بڑا بڑا چھوڑ دیتے ہو۔ اور کہتے ہیں یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، کہاں ہے؟ اب معلوم نہیں کہاں کون سی ابن ماجہ ہے۔ ہم لوگ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ ابن ماجہ ہے، یا یہ عورتوں کی مردوں کی کوئی الگ ابن ماجہ ہے؟ ابن ماجہ میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا اپنی بیوی کو خرچہ کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے کیا اس میں مہر کی ادائیگی کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جب آپ نے دیا تو آپ کی نیت کیا ہے کہ بیوی کی پاکٹ منی ہے۔ یہ ڈبل گیم نہیں کھیلو۔ جب آپ نے نیت کیا ہے کہ بیوی کی پاکٹ منی ہے تو پاکٹ منی ہوگی وہ۔ پوچھا گیا کیا مہر کی ادائیگی کے لیے بتانا ضروری ہے؟ مثلا کسی نے 5 لاکھ روپے دے دیے اور کچھ دن کے بعد بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے جو پیسے دیے ہیں تم کو وہ مہر کے ہیں، جب دیا تب نہیں بتایا، کچھ دن کے بعد۔ اس میں جواب یہ ہے کہ اگر واقعی شوہر نے جب دیا ہے اس کی نیت یہ تھی کہ مہر کی ہے تو شوہر جو ہے وہ اس پر دلیل دے دے کہ بھائی میں نے بات کیا تھا، آپ کو بتایا تھا، نہیں ہے تو قسم کھا لے کہ میں نے جو 5 لاکھ روپے آپ کو دیے تھے وہ مہر کی نیت سے دیے تھے، مہر ادا ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور میرا شوہر کہتا ہے کہ جو کچھ کماؤ وہ ہمارے ہاتھ میں لا کر کے دو کیونکہ میں تمہارے اوپر قوام ہوں۔ بیوی اگر کما رہی ہے، شوہر کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کمائی مانگے، اور بیوی کا خرچہ اس کے باوجود بھی شوہر پر لازم ہے۔ وہ یہ کہہ کر کے ٹال نہیں سکتا ہے کہ نہیں تم کما رہی ہو لہذا میں تم کو خرچہ نہیں دوں گا، تمہارے بچوں کو میں خرچہ نہیں، بچہ تو تمہارا ہے، نام کس کا لکھا جاتا ہے؟ فلاں ابن فلاں، ابا کا نام لکھا جاتا تو بچہ ہمیشہ باپ کا ہوتا ہے، بچہ ہمیشہ باپ کا ہوتا ہے۔ لہذا ہر حال میں آپ وہ بچے کا بھی خرچہ، بیوی کا بھی خرچہ
آپ کو برداشت کرنا ہے، اس کے کمانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کہ اس میڈیا پر کبھی کبھی ہمارے لیڈروں کی، خاص کر پی ایم نریندر مودی جی کی اور ہوم منسٹر کی تصویریں ایسی بناتے ہیں کہ اس میں نیچے کا حصہ کچھ کر دیتے ہیں، اوپر جو ہے ان کا چہرہ لگا دیتے ہیں، تو اس قسم سے اپنے غصے اور غضب کا اظہار کرنا شرعی لحاظ سے کہتا ہے ایک دم غلط ہے۔ ہمارے ملک کا وہ پی ایم ہے اور پی ایم بھی سلیکٹڈ ہے، اپنے آپ نہیں بنا ہے، ووٹ سے بنا ہے، لہذا آپ کو ان کے نظریات سے، ان کی باتوں سے اختلاف ہے، جمہوری ملک ہے، آپ جمہوری لحاظ سے اپنا اختلاف کریں، لیکن یہ کہ کس لیڈر جس کو آپ نے چنا ہے اس کی اس طریقے سے بے عزتی کرنا شرعی لحاظ سے قطعی جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے خلا کا شرعی طریقہ کیا ہے اور خلا کے شرائط کیا ہیں۔ خلا کی شرط یہ ہے کہ دونوں اس بات پر راضی ہونا کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں اور شوہر بولے میں دینا چاہتی ہوں، یہی شرط ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ بیوی کہتی ہے کہ بھیا مجھے چھوڑ دے، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ خلا چاہتی ہیں، ہم تیار ہیں، تو شرط کیا ہوئی؟ دونوں کا خلا پر راضی ہونا۔ نمبر 1، خلا کیسے ہوتی ہے؟ بیوی نے کہا کہ مجھے خلا دے دو، شوہر نے کہا کہ میں نے تمہارے خلا کو قبول کیا اور میں تم کو خلا دیتا ہوں، بیوی نے کہا مجھے بھی قبول ہے، خلا ہو گئی، خلا ہو گئی۔ بیوی نے کہا، اور بھی ہو سکتا ہے، بیوی نے کہا کہ یہ مہر لے لو اپنا بھیا جو تم نے دیا ہے اور مجھے چھٹکارا دے دو، شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں مہر لے لیتا ہوں اور میں تم جو خلا مانگ رہے، چھٹکارا مانگ رہے، میں تم کو چھٹکارا دیتا ہوں، خلا ہو جائے گی۔ خلا میں اور طلاق میں فرق کیا ہے کہ خلا جب دی جائے گی تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور وہ طلاق بائن ہوگی، یعنی عدت گزرنے کے بعد ایک طلاق ہو گئی، دوسری مرتبہ خلا دینا، تیسری مرتبہ کوئی ضروری نہیں، اور دوسری تیسری مرتبہ دے گا بھی تو بھی ایک ہی مانی جائے گی وہ، کیونکہ طلاق بائن کے بعد جتنی بھی طلاقیں دی جاتی ہیں وہ طلاق پڑتی نہیں ہے۔ اب عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد وہ جس سے چاہے شادی کر لے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اب ان سے پوچھے کیونکہ ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ عدت اگر نہ بھی گزری رہے تو بھی ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو بیوی بنا لیں۔ اب پھر دونوں راضی ہونا، راضی ہونے کے بعد نئی مہر متعین ہونا، پھر دونوں آدمی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالے کے شادی ہو سکتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں میں تاجر ہوں کہ مجھ سے 5 لاکھ روپے لے لو اور اپنی تجارت کرو اور ہر مہینے ہم کو 40,000 روپے دیا کرو، جب ہم کو ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو 1 مہینہ پہلے بتا دیں گے اور آپ میرا 5 لاکھ روپے واپس کر دینا۔ تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سود ہے۔ 5 لاکھ روپے ہم نے دے دیا آپ کو، کیا فکس کر دیا کہ 40,000 روپے مہینہ ہم کو اس 5 لاکھ پر فائدہ دیتے رہنا؟ اچھا کیسے معلوم ہوگا 40 لاکھ فائدہ ہوگا؟ 40,000 کیسے فائدہ ہوگا یہ معلوم ہے؟ پان کی دکان رکھنے والے کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج ہم کو کتنا فائدہ ہوگا، کوئی بھی تاجر کو نہیں معلوم ہوتا۔ سود میں فکس ہوتا ہے، انٹرسٹ میں کہ اتنے فیصد سود ہے لہذا پر دن اتنا تمہارا بن رہا ہے، تو یہ سود ہو گیا ایک بات۔ دوسری چیز پرابلم اس میں کیا ہے؟ ہم نے 5 لاکھ روپے دیے آپ کو کہ آپ سامان لے آئیے اور ہم کو 5 لاکھ روپے دے دیجئے، اگر وہ سامان لینے گیا اور جیب اس کی کٹ گئی 5 لاکھ کی تو کیا ہوگا؟ یا سامان وہاں سے چل گیا اور سامان میں آگ لگ گئی، سامان ختم ہو گیا، 5 لاکھ روپے ڈوب گئے، تو جس کو دیا ہے 5 لاکھ روپے اس کو 5 لاکھ روپے ادا کرنا پڑے گا۔ آپ نے یہ بات ہی نہیں طے کی کہ منافع میں ہم شریک ہیں تو نقصان میں بھی شریک ہوں گے، یہ بتایا نہیں آپ نے، لہذا یہ کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں کیا دعا، وظیفہ، اذان کے جواب دے سکتی ہے؟ نہیں، اصل میں کیا کیا کر سکتی ہے یہ لمبی لسٹ ہے، کیا نہیں کر سکتی وہ بتا دیتے ہیں، وہ چھوٹی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتی ہے۔
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2، مسجد کی سب سے بڑی مسجد حرم ہے، وہاں بھی نہیں داخل ہو سکتی۔ نمبر 2، طواف نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، قرآن مجید نہ چھو سکتی ہے نہ قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں پیدا کر سکتی۔ اس کے علاوہ دعائیں، وظیفے جو بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کچھ کر سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میں عمرہ کرنے گئی اور جب میں نے طواف کر لیا اس کے بعد میں ناپاک ہو گئی، تو کیا میں صحیح کر سکتی ہوں یا نہیں حالت ناپاکی میں؟ اب 5 دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر طواف مکمل ہو گیا ہے اور اس کے بعد عورت ناپاک ہوئی ہے، صحیح کر لے، وہ صحیح حرم میں داخل نہیں ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ صحیح جو مسجد حرام ہے، جس کو ہم نے کہا مسجد میں داخل ہونا منع ہے نا، یہ مسجد ہے نہیں، آج وہ گھیرا ہوا ہے، لگتا ہے مسجد کا حصہ ہے، حقیقت میں صحیح کا ایریا جو ہے نا وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، لہذا وہ صحیح اگر کرنا چاہے تو کر لے۔ افضل یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں صحیح کی جائے، لیکن اگر وہ کر لے گی تو اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر امام صاحب نے 2 آیت پڑھی، تیسری آیت چھوڑ دی اور کود کر چوتھی آیت پڑھ لی، تو امام صاحب کی نماز ہوئی اور مقتدیوں کو ہوئی کہ نہیں؟ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ 2 آیت پڑھی، پڑھنے کے بعد رک گیا، وقفہ کیا، تیسری پڑھنے کے بجائے کہاں کود گیا؟ چوتھی آیت پہ کود گیا۔ اگر وقفہ کیا ہے اور چوتھی آیت پڑھی ہے تو اس کی نماز ہو گئی، چاہے وہ چوتھی آیت پڑھنے کی وجہ سے معنی میں غلط ملت ہو گیا ہو، پھر بھی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر دوسری آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد رکا ہی نہیں اور ڈائریکٹ کہاں آ گیا؟ چوتھی آیت میں آ گیا، اور چوتھی آیت جب ملائی گئی دوسری آیت سے تو پورا معنی کیا ہو گیا؟ کفریہ ہو گیا۔ نہ امام صاحب کی نماز نہیں جائے، نہ امام صاحب کی نہیں ہوئی تو مقتدی کے لیے نماز دہرائی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا ذکر کر رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا نماز میں مشغول ہے تو کیا داخل ہونے والے کو سلام کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں لکھا ہے کہ ایسے وقت میں جو بھی داخل ہو مسجد میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ذکر کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے یا نماز میں مشغول۔ ہاں ویسے مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی شکل میں کوئی بے داخل ہو تو افضل یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام کر لے۔ پوچھا ہے کہ مولانا صاحب مسلمانوں کی ہوا کیوں اکھڑ گئی؟ ہوا اکھڑنا جانتے ہیں؟ مسلمانوں کو دنیا بے عزت کیوں کر رہی ہے؟ مسلمانوں کا احترام، مسلمانوں کی عزت کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت لمبی تقریر ہے، میں نے پوری تقریر کی ہے کہ مسلمانوں کی ہوا کیسے اکھڑ گئی۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس میں آپ غور سے سنیے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، لوگوں آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اگر آپس میں جھگڑا کرو گے فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ 4 باتیں کہی اس میں۔ کیا کہا؟ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، آپس میں جھگڑے نہیں کرو، اگر جھگڑے کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، سامنے والوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ اندر کمزور ہیں، اور جب کمزور ہو جاؤ گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو ساری باتیں اسے بیان کر دی گئی۔ ہم کتنا آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپ کو کل کا اسی شہر کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک مسجد میں 2 لڑکے گئے، وہ دونوں لڑکوں کو میں جانتا ہوں، وہ اتفاق سے دونوں لڑکے ٹوپی نہیں لگائے تھے۔ اقامت ہو چکی، انہوں نے دیکھا امام صاحب نے کہ ٹوپی نہیں لگی ہے، انہوں نے اقامت روک کر کے کہا جو ٹوپی لگاؤ، وہاں ٹوپی رکھی ہے، تو انہوں نے کہا وہ ٹوپی بہت گندی، ہم نہیں لگائیں گے۔ بچوں نے کہا، بچے کیا مطلب 25-26 سال کے بچے، انہوں نے کہا ہم نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں لگائیں گے تو نکل جاؤ مسجد سے۔ انہوں نے دونوں آدمیوں کو مسجد سے نکال دیا۔
लड़ाई होते होते बची। उसके बाद उनके जो वालिद साहब थे वो भी मौजूद थे वहां। अब उन्होंने इतनी देर हो गई, उन्होंने कहा फिर से इकामत बोलो। क्या बोलो? फिर से इकामत बोलो। अब फिर से इकामत बोले, सब लोग खड़े हो चुके थे। उन्होंने कहा पहले बैठो सब लोग, क्योंकि हय्या अला सलाह पे खड़ा होना है ना, वाजिब उनके नजदीक। कहा सब लोग बैठ जाओ। तो वो साहब जो उनके वालिद थे वो नहीं बैठे, तो उन्होंने कहा बैठो, तुम भी बैठो। उनको ही नहीं मालूम उनके वालिद हैं। उन्होंने कहा तुम भी बैठो। उन्होंने कहा मेरे पैर में तकलीफ है। उन्होंने कहा पैर में तकलीफ है तो निकल जाओ मस्जिद से, नमाज नहीं पढ़ो। अगर मुसलमानों की ये हालत है, इतनी लाशें अभी भारत में गिरेंगी कि कंधा नहीं दे पाओगे, थक जाओगे। आज सालार, आज का जो सालार आया है, उसके सालार का पहला पेज जाके पढ़ लीजिए कि अमेरिका में एक साहब ने यहां की पूरी रिपोर्टिंग की है कि तुम्हारी लाशों को गिराने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई इंतजाम की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही गिरा लेंगे, कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसे माहौल में कि जब हमारी इज्जत दांव पर लगी है, हमारा वजूद दांव पे लगा है, हमारी मस्जिदें दांव पर लगी हैं, हमारे मदरसे दांव पर लगे हैं, ऐसे वक्त पर भी अगर हमारा मिजाज ये है कि एक आदमी टोपी नहीं लगाया है तो हमने मस्जिद से उसको निकाल दिया है, ऐसी कौम को कोई नहीं बचा सकता, न मदरसा, न मस्जिद, और न ये बड़े बड़े उलमा कोई नहीं बचा पाएगा। सबसे पहले इस किस्म के नजरिए खत्म होने चाहिए, और उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदा की कसम खा के कहता हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जब तक इस किस्म के नजरियात और इस किस्म के मुसलमानों के आपस के इंतशार हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी कोशिश कर लें, कोशिश करते रहना चाहिए। क्यों? कोशिश का सवाब मिल जाता है। नतीजे की उम्मीद आप कतई नहीं रखें, नतीजे की उम्मीद कतई नहीं रखें, और कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। तब बेकार बातें हैं। हम अपने आप अपनी कब्र क्या कर रहे हैं? खोद रहे हैं, और हमको अपने लोगों को दफनाना है अपने कब्र में। लिहाजा ऐसे हालात में ऐसी बातें करना, इसलिए वजह से तुम्हारी और हमारी हवा क्या हो गई है? उखड़ गई है। एक साहब ने अजीब बात पूछी है, वल्लाहु आलम कौन बोला, और कि एक मसलक है, चारों इमाम का एक मसलक है, एक साहब का एक मसला है। चारों इमाम का मसला यह है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया एक मर्तबा में, तो तलाक क्या हो जाएगी? वाक़या हो जाएगी। एक मसलक ये है कि 3 तलाक भी देगा तो कितनी वाक़या होगी? एक महफिल में 3 तलाक भी देगा तो एक ही वाक़या होगी। ये मसला है। ठीक है, आपका मसलक है। उन्होंने जो दलील दी है ना, वो बात कर रहा हूं, अल्लाह मालूम किसने कहा है। उन्होंने कहा मौलाना साहब, एक साहब ने कहा कि जब निकाह पढ़ा जाता है तो 3 मरतबा कबूल करते हो, कितनी बीवी मिलती है? 3 या 1? तो कह रहा है कि 1 बीवी मिलती है। कहा 3 के बदले में 1 ही मिली ना, तो 3 तलाक भी दोगे तो तलाक कितनी होगी? 1, क्योंकि 3 मरतबा कबूल करने के बावजूद बीवी 3 नहीं मिली है, 1 मिली है। ये इसी को कहते हैं कि मारो घुटना और फूटे आंख। अच्छा, मैं कह रहा हूं सबसे पहली बात, जैसे मैं निकाह पढ़ाता हूं, मैं 3 मरतबा बोलता ही नहीं हूं निकाह में कबूल किया कि नहीं किया। जब हमने एक आदमी से कह दिया, अगर आपने कहा कि मैं अल्लाह को मानता हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपकी उस जबान पर क्या करें? एतमाद करें कि भाई ठीक है, इसने बंदे ने कह दिया मैं अल्लाह को मानता हूं, खत्म हो गया। नहीं जी, तुम अल्लाह को मानते हो, ये कहने के क्या? अगर ये कहने का मतलब ये है कि तुमको हम झूठा जानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ उलमाए देवबंद का क्या मसलक है? मसलक क्या है? सुन्नत तरीका है कि निकाह 1 मरतबा अगर आपने कहा कि मैंने कबूल किया तो क्या हो गया? कबूल हो गया, कबूल हो गया। अब 3 मरतबा कहलाने का मतलब ये है कि आपके बारे में हमको क्या है? पक्का पक्का नहीं है, इसलिए हम आपको मजीद कबूल करवा रहे हैं। तो सबसे पहला जवाब तो ये है कि कबूल 1 ही मरतबा होता है। मैं तो किसी को कराया ही नहीं आज तक 3 मरतबा। लिहाजा
اس کا اس سے قیاس کوئی تک ہی نہیں ہے، بے تکی بات ہے. اچھا، ایک چیز ہے اندر آنا، ایک چیز ہے باہر جانا. اندر آنے کو باہر جانے پر کیسے قیاس کریں؟ اندر آنے سے مراد کیا ہے؟ نکاح کے قبول کرنے میں وہ بیوی بنتی ہے، طلاق کے دینے پر بیوی کیا ہوتی ہے؟ تو ایک ان ہے ایک آؤٹ ہے، ان اور آؤٹ کو آپس میں قیاس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل میں اصول فقہ کبھی زندگی میں معلوم ہی نہیں، اصول فقہ کی کوئی کتاب یا کوئی چیز پڑھے ہو تو ایسی گفتگو نہیں کریں گے، جہالت والی باتیں ہیں. پوچھا گیا کہ مولانا صاحب کیا سفر کی مسافت 48 میل جو ہے ان میں آنا جانا شمار ہے؟ مطلب 24 کلومیٹر جانا ہے پھر 24 کلومیٹر آنا ہے تو 48 کلومیٹر ہو گیا؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آپ نکل رہے ہیں جس شہر سے جو اور جس جگہ پہ جا رہے ہیں اس کی مسافت 48 میل ہونا چاہیے. دوسرا سوال کیا گیا کہ یہ 48 میل کہاں سے شروع ہوگی؟ اب جیسے ایک آدمی ہبلی شہر میں ہے، درگت بیل میں رہتا ہے، درگت بیل سے شہر نکلنے میں اس کو 6 کلومیٹر لگ جاتا ہے یا 7 کلومیٹر لگ جاتا ہے. 7 کلومیٹر کے بعد اب شہر ختم ہوتا ہے. اگر یہاں سے جوڑے گا 48 میل تو پہلے ہی مسافر ہو جائے گا، اور اگر 6 کلومیٹر کے بعد جوڑے گا تو 6 کلومیٹر کے بعد مسافر ہوگا. تو اس میں مسئلہ یاد رکھیں، یہ بہت باریکی بات ہے جو لوگ بہت کم جانتے ہیں، کہ جب جس شہر سے آپ نکلے ہیں اس کی آبادی اور حدود ختم ہونے کے بعد 48 میل کا سفر ہونا چاہیے. یہ جو 6 میل ہے، 8 میل کا ہے، یہ سوری 6 میل 6 کلومیٹر ہے، یہ شمار نہیں ہوگا. جس شہر سے آپ نکل رہے ہیں وہاں سے 48 میل کے فاصلے کا ارادہ ہو تب جا کر کے آپ کیا بنیں گے؟ مسافر بنیں گے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا کیا بچے کی ولادت سے ماں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو ایسی ساری عورتوں کے سب گناہ معاف ہو گئے، ختم ہو گئی بات. بھئی ہر ماں کے بچہ پیدا ہی ہوا ہے نا، بھئی ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں ہماری ماں ہے نا، تو ان کے سب گناہ ہو گئے، بقیہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی روایتیں، ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، خوف خدا نہیں ہے. پوچھا ہے میں نے ایک بندے سے قرض لیا، جب لوٹانے گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو قرض دیا نہیں ہے، حالانکہ اسے یاد بھی دلایا کہ بھیا فلاں ٹائم پہ دیا ہے، اب کیا کریں؟ یہ تو ہے پہلا واقعہ ہے. یہاں تو نہیں دیے والے لوگ کیا کرتے ہیں، دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں نے قرضہ دیا ہے. بہرحال کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، بزرگ ہستی کوئی ہوگی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو قرضہ نہیں دیا ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بھول گیا ہے اور میں نے قرضہ لیا ہے اور وہ لینے کے لیے اب تیار نہیں، تو اس کی طرف سے صدقہ کر دو، کہ اس کا جو سارا ثواب کس کو چلا جائے؟ اس کو چلا جائے. اور اگر آپ اس کے کہنے پر آپ خود ڈھلمل یقین ہو گئے کہ یار معلوم نہیں لیا ہے نہیں لیا ہے، تو پھر آپ کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کافر مہمان ٹھہرا اور رات میں اس کا پیٹ خراب تھا اور بستر اس نے گندا کر دیا، اور صبح کے وقت وہ صبح اٹھ کر کے چپکے سے چلا گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بستر کو دیکھا تو دیکھا کہ بستر پہ گندگی لگی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا. یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ یہ جھوٹا واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا واقعہ ہے. ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. اگر کسی کو میرے سوال کے بعد اگر حدیث مل جائے تو مجھے بھیج دے. ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے. کسی کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. وہ خود اللہ کے بندے اتنے بزرگ ہیں کہ تم کو جھوٹ بول کر کے ان کی بزرگی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود اللہ والے آدمی ہیں، سمجھے نہیں؟ نبی کا نام لے کر کے ایسی باتیں کرنا. بخاری میں کیا روایت ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرا نام لے کر کے جھوٹ بولے جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے. آپ ان کی بزرگی بیان کر رہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہے ہیں؟ جہنم بنا رہے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ کیا قبرستان میں اذان دے سکتے ہیں جو دفنانے کے بعد ہوتی ہے؟ دفنانے کے بعد اذان دینا ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. اور جو لوگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذان دینے سے شیطان کیا ہوتا ہے؟ بھاگتا ہے. صحیح حدیث ہے، اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے. اچھا، جب اذان ختم ہو جائے گی تو کیا کرے گا شیطان؟
پھر آ جائے گا. اچھا وہ قبر میں شیطان آتا ہے یا فرشتے آتے ہیں؟ وہ تو اذان سن کے اور دو چار آ جائیں گے تمہارے کوڑا مارنے کے لیے. جس نے ہم کو دعوت دیا ہے چلو بھائی. اذان سے شیطان بھاگتا ہے, قبر میں شیطان آتا ہی نہیں ہے. قبر میں تو کون ہے, کون آتا ہے؟ منکر نکیر ہیں, وہ آتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو بے تکی دلیل. اور اگر میں نے اس کے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر اذان سے مراد شیطان کے بھاگنے کا ہے, آپ کو دعا سکھلائی گئی ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ میں داخل ہو تو کیا بولیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اندر ہے شیطان, اسے بچائیے. یہ تو پکا ہو گیا کہ شیطانی جگہ ہے نا, تو سب سے پہلے بتانا چاہیے کہ ٹوائلٹ جانے سے پہلے کیا دو؟ اذان دو, تاکہ وہ بھاگ جائے وہاں سے. جتنی دیر میں اذان دو گے اتنی دیر میں پیجامہ تمہارا خراب ہو جائے گا. سمجھے؟ یہ ایسی ترکیبیں لوگ بتاتے ہیں. نہیں دلیل بھی دے تو کم سے کم تھوڑی سی معقول ہو, بات سمجھ میں آئے. سمجھے؟ ایک اور بھونڈی دلیلیں نہیں دیں گے ابھی, ورنہ پھر دوسرے موقع پہ. پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی سود کھاتا ہے اور اس کا کوئی کاروبار بھی ہے, اگر وہ دعوت دے تو اس میں جا سکتے کہ نہیں؟ اس میں ہمارا مسئلہ یہ ہے, فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ سود کا پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے یا اس کی تجارت کا. جو غالب ہوگا اس کا حکم لگایا جائے گا. مثال کے طور پر 100 روپے اس کی آمدنی ہے, 100 روپے آمدنی میں 30 روپیہ سود کی ہے اور 70 روپے کس کی ہے؟ اس کے حلال کمائی کی ہے. ایسے گھر میں ہم دعوت کھا لیں گے اور یہ سمجھتے رہیں گے کہ 70 میں سے کھلا رہا ہے. اور اگر اس کا الٹا کر لیں, 70 روپے سود کے ہیں اور 30 روپے اس کے حلال کے ہیں, پھر ایسی جگہ پہ دعوت قبول نہیں کریں گے. پوچھا گیا ہے کہ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے کوئی آپ گھبراہٹ ہوتی ہے تو کوئی جو ہے وہ وظیفہ یا کوئی چیز. دیکھیں یہ کوئی قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے, یہ لوگوں کا اپنا تجربہ ہے کہ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ سورہ مریم کثرت سے پڑھیں تو ڈیلیوری بھی آسان ہوگی اور گھبراہٹ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. لیکن اس کی یہ کوئی قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے, لوگوں کا تجربہ ہے, آپ بھی تجربہ کر سکتی ہیں. آخری سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ بول دے کہ آپریشن ہی کرانا ہے تو بہتر فیصلہ کیسے کریں؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں. مولانا نہ ہو گئے, ہر مسئلے کی دھنیا تو نہیں ہے نا کہ جب ہر چیز مولانا ہی. بھائی ایسی چیزیں جو شرعی لحاظ سے وہ پوچھیں, مولانا کو مسئلے کی دنیا نہیں سمجھیں, بلکہ جو ضروری مسائل ہیں وہ پوچھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 9620409892